جہانگیر ترین صاحب کو کس نے آؤٹ کیا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ علیم خان صاحب کو کس نے آؤٹ کیا، کیونکہ یہ دونوں تو they were in the run for the chief ministership of Punjab. تو ان کو کون لوگ انسیکیور تھے اور جن لوگوں نے ان کے خلاف سازش کی، ان کا نام پوچھ رہا ہوں. اس میں رانا صاحب بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو جہانگیر ترین صاحب تھے وہ تو پہلے ہی ان کی بلی چڑھ چکے تھے. انہوں نے مینج کر کے ان کو نااہل کرانے میں بہت اہم کردار خان صاحب نے ادا کیا ہوا تھا کہ بھی اگر ترین میرے ساتھ اس پاور شیئرنگ میں آ گیا تو مجھے پرابلمز ہو سکتی ہیں، اس لیے پرائم منسٹر ہاؤس میں جانے سے پہلے ترین کا پتہ صاف کیا جائے اور ان کو جس طرح کے گٹھ جوڑ کے ذریعے نااہل کروایا گیا. اس کے بعد اگلا ٹارگٹ کیا، اور اس شخص نے پھر بھی یہ جانتے ہوئے کہ نہ وہ اس حکومت میں وزیر بن سکتے ہیں، نہ وہ اس حکومت میں مشیر بن سکتے ہیں، نہ وہ کوئی عہدہ لے سکتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اس حکومت کو کندھا دینے کے لیے اپنی تمام توانائیاں اور وسائل صرف کیے. اب اگلا علیم خان صاحب کا رول آتا ہے. ہر وہ شخص، آپ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے خود کیا تھا، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں ان کو یہ ساری چیزیں ایک کانا پھرسی کمپین کے ذریعے ایک پہلے نیریٹو سیٹ کیا جاتا تھا. گینگ بیٹھ کے نیریٹو سیٹ کرتا تھا کہ گینگ کی نشاندہی نہیں کر رہی فردوس بی بی، آپ اس گینگ کی نشاندہی نہیں کر رہی، ان کے نام نہیں بتا رہی. میں نے بتایا کہ اعظم خان سے شروع ہونے والا ساتھ آپ کا وہ سارے کا سارا گینگ جو ہے وہ فرح گوگی اور اس کے ساتھ جڑا جو ہے شہباز گل اینڈ کمپنی، اور یہ جتنے لوگ بھی شہزاد اکبر سمیت وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک پہلے نیریٹو سیٹ کرتے تھے، پھر وہ اس کی ڈائریکشن طے کرتے تھے کہ کہاں سے ہو کے خان صاحب تک یہ چیزیں پہنچانی ہیں، اور ایٹ دی اینڈ پھر اس کو اعظم خان سے جب وہ فائنلی پوچھے تو وہ کہیں کہ جی سر بالکل ایسا ہی ہے. وہ ایک سارے کا سارا سٹرکچر کریٹ کیا گیا ہوا تھا، اور جو وہ چاہتے تھے وہی ہوتا تھا. خان صاحب کو جس طریقے سے ایک گینگ گھیرتا جیسے کسی کو، اور وہ پھر جس طرف بھی دیکھتے تھے وہاں ان کا کوئی نہ کوئی سہولت کار موجود ہوتا تھا اور وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا تھا. اچھا فردوس بی بی، آپ نے مجھے نام خیر پھر بھی نہیں بتایا کہ جن لوگوں نے، جو لوگ انسیکیور فیل کر رہے تھے علیم خان صاحب سے یا جہانگیر ترین صاحب سے، ان لوگوں کے نام آپ نے ابھی تک مجھے نہیں بتائے. دیکھیں آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ ہر وہ شخص جو بشرا بی بی کی بیک گراؤنڈ جانتا تھا یا وہ ان کے خاندان اور ان کا ماضی جو ہے اس کے متعلق گاہی رکھتا تھا، انہوں نے سب سے پہلے ان لوگوں کو سے دور کیا، اور انہوں نے کوشش اسٹارٹنگ فرام مون چودھری اینڈ دین جہانگیر ترین اینڈ دین علیم خان اینڈ دین آن ورڈ آپ نام لیتے جائیں. وہ سبطین بیچارہ جو منسٹر فارسٹ تھا اس کا کیا قصور تھا، جرم تھا. جو شخص وہ سمجھتے تھے نا کہ یہ چیلنج بن سکتا ہے ان کے لیے اور کو حقائق بتا سکتا ہے یا ان کے ذریعے جو ہو رہا ہے وہ کانوں تک پہنچ سکتا ہے، وہ بڑی سمارٹلی مینج کر کے وہ گینگ سارا جو ہے وہ اس کو نیریٹو کو انجینئر کرتا تھا، آپس میں پلان سیٹ کرتے تھے اور خان صاحب کا گرد گھیرا ڈالتے تھے. چلیں گینگ کا آپ نے ذکر کیا، لیکن گینگ کے اندر کون کون سے مزید لوگ تھے وہ چلیں پھر کسی وقت آپ بتانا چاہیں گے میرے خیال میں پرابلی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ فیوچر کیا ہے، واٹ از دا فیوچر آف دس پارٹی جس کو لیڈ کر رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب؟ یہ کہاں پہ سٹینڈ کریں گے؟ انڈیپینڈنٹلی تو چلیں کہہ رہے ہیں آپ لوگ کے الیکشن لڑیں گے آپ لوگ، لیکن آپ کے پاس ونیبل کینڈیڈیٹس کتنے ہوں گے؟ کتنی سیٹیں نکالیں اگر ہم پنجاب کی حد تک بات کریں تو؟ دیکھیں رانا صاحب، اس وقت جو سیاسی گھٹن ہے اور جو پی ڈی ایم کے وکٹمز ہیں، اس وقت پورا پاکستان جو ہے وہ پی ڈی ایم کا وکٹم ہے، اور جس طرح کا گورننس اور پور پرفارمنس انہوں نے سال ڈیڑھ میں دی ہے، وہ ہم یہ کہتے تھے کہ ہم نالائق ہیں. یعنی میں اس کیبنٹ میں بیٹھتی تھی اور جب وہ ٹین ایجر اور اسٹریٹ بوائز ڈسکشن کرتے تھے تو مجھے ہنسی بھی آتی تھی اور میں اس کو کنفرنٹ بھی کرتی تھی
اور یہ سوچتی تھی کہ ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے، ایکسپوجر نہیں ہے، ان کی اورینٹیشن نہیں ہے، یہ فرسٹ ٹائمر ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ چین آف کمانڈ کیا ہوتی ہے، سروس ڈلیوری کیا ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم حکومت سے نکلے تو ہم اپنے آپ کو نالائق گنتے تھے کہ یہ ہماری ٹیم نالائق تھی، لیکن ہمارے بعد جو آئے وہ ہمارے سے بھی زیادہ بڑے چیمپئن ثابت ہوئے، کیونکہ وہ تو بڑے اپنے آپ کو تین تین دفعہ حکومتوں میں رہنے کے دعوے دار تھے، اور بڑا ان کو سوچ سمجھ کے پک اینڈ چوز سے لایا گیا تھا کہ یہ تقدیر بدلیں گے پاکستان کی۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان کا جو سیاسی سطح پہ، سماجی سطح پہ، معاشی سطح پہ، قانونی محاذ پہ، عوامی محاذ پہ، ہر جگہ آپ نے، اور میڈیا کے محاذ پہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ منظرنامے قوم نے دیکھے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے ہوں گے۔ جی آپ کی بات درست ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ونیبل کینڈیڈیٹس ہیں، پنجاب کی حد تک آپ کتنی سیٹیں نکال لیں گے؟ نئی جماعت جو ہے اس کے لیے اپرچونٹیز ہوتی ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، آپ کے پاس اگر آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں، کچھ نام لینا پسند کریں گی آپ کہ آپ کے پاس یہ لوگ ہیں جو سیٹیں نکال لیں گے پارٹی کے اندر؟ میں آپ کو عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جس دن اس پارٹی کی لانچنگ ہوئی 100 سے زائد پارلیمنٹیرینز، ٹکٹ ہولڈرز اور پبلک ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں وہ اس وقت اس میں موجود تھے۔ ابھی جو ہے وہ آلموسٹ کئی درجن افراد جو ہیں، جو ہمارے الیکٹیبلز ہیں، وہ اس پارٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ ترین صاحب کی چونکہ بیرون ملک تھے تو اٹ واز ان سیریمونیل کہ پارٹی کے سرپرست کے بغیر ہم ان لوگوں کو پارٹی میں مین سٹریم لیڈرز ہیں، وہ سارے ایک فیس ویلیو رکھتے ہیں، ان کا ایک اپنا اپنے اپنے حلقوں میں ایک کنڈکٹ ہے، ایک ان کی سیاسی ہسٹری ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ ترین صاحب کے آنے کے بعد ہم جوائن کریں۔ جب ترین صاحب آئے تو یہ ایک انفورسین ہیپننگ ہوئی ان کے گھر میں، تو اس سانے سے وہ ابھی نکلتے ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے آپ دیکھیں گے کہ وی ول بی آن فور فرنٹ۔ ہمارے وہ لوگ جو جوائننگ کے لیے روابط کر رہے ہیں یا جو آلریڈی جن کے ساتھ ہمارا کنسلٹیشن اور کنسنسس کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ان کو ہم نے اپنی ٹیم میں انکلوڈ کرنا ہے، وہ اگلے ہفتے جو ہے انشاءاللہ آپ کو آئی پی پی میں کھڑکی توڑ رش نظر آئے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا فیوچر ہے۔ فیوچر ہمارا برائٹ ہے۔ پنجاب میں ہمارا مقابلہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہونا ہے،